ہوتا. چتوڑ گڑھ ایک جگہ، نمچ ایک جگہ ہے بھوپال کے مدھیہ پردیش ایم پی کے اندر، اسی کے قریب میں ایک چتوڑ گڑھ ہے. وہاں پر ایسا شرک ہوتا ہے کہ آپ کو الٹی آ جائے گی، اتنی گندی حرکتیں ہوتی ہے وہاں پر. وہ ایسا سمجھتے کہ جیسے فرعون بیٹھا ہے. میرے بھائیو، قرآن میں نہیں، اتنی بڑی غلطی ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ ویدوں میں منع کیا. ہم نے منتر شلوک پڑھا ہے، اندنتمہ پریوشنتی سمبھوتی مپاستی تتو بھویا ایویوتی تمو یو سمبھوتی آمرتہا. اے لوگو، اگر تم نے ایشور کو چھوڑ کر، اگر تم نے ہوا، آگ، پانی، مٹی کو، بہت پرانا شلوک ہے لیکن صاف نفی کرتا ہے، منع کرتا ہے. پنڈت دیانند سرسوتی نے اپنی کتاب ستیار پرکاش میں بھی ایشور کون ہے الگ الگ ناموں سے اس کا ورنن کیا. شنو اوم شنو مترہ، اوم شنو مترہ شم ورونا شنو بھوت وریمہ شنا برہم شمنا اندرا برہسپتی شنا اندرا برہسپتی. نمو برہمنے، ہم اسی برہمن کے سامنے، ہم برہسپتی کے سامنے، ہم اسی اندرا کے سامنے، ہم اسی متر کے سامنے، ہم اسی ورن کے سامنے. نمو برہمنے، برہمن کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ. نمو برہمنے نمستے وایو، نمستے وایو. وہ وایو کے، اگنی کے جو دیوتا ہیں، کون ہے آگ کا مالک؟ اللہ ہے. کون ہے ہوا وایو کا مالک؟ اللہ ہے. ہوا، اگنی، وایو، جل، تھل، استھل، کون ہے مالک؟ اللہ تبارک و تعالی. بیکاز قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ نے دنیا کے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا کریٹر ہے. اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم، انسانوں کے لیے، انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے. بٹ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، اللہ کی ورشپ کے لیے، اللہ کی بھکتی کے لیے. پنڈت دیانند سرسوتی جو ویدوں سے، ہندو بھائیوں کے گرنتھوں سے نکل کر ایک الگ دھرم بنایا، ایک الگ آرگنائزیشن بنائی جس کا نام ہے آریہ سماج. جب انگریز آئے تھے یہاں پر، اس وقت کی بات ہے، سن 1857 کی بات ہے یہ، تو آریہ سماج کو انہوں نے ستھاپت کیا اور انہوں نے صاف کہا کہ ویدات کے اندر نہیں الگ خدا، ایک ہے. نمو برہمنے نمستے وایو تمیو پرتکشم برہماسی تمیو ادشیما اوم شانتی شانتی شانتی. اسی لیے اس کے نام کو لے کر شانتی پیدا کرو اپنی زندگی میں، صاف لفظوں میں بیان کیا گیا. اور یہی پیغام تو ہمارے تمام کے تمام نبیوں کا تھا. وہ بھلے ہی ہمیں معلوم نہ ہو ہمارے انبیاء کی کیا قربانی رہی ہے، ہمارے نبیوں کی کیا تاریخ رہی ہے، ہمیں معلوم نہ ہو، بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں مل گیا ہے اسلام. پلیٹ میں سجا کر کہتے ہیں نا، جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قیمت نہیں ہوتی، چاہے دنیا ہو چاہے دین کے اعتبار سے ہو. جو چیز آپ کو بنا محنت اور مشقت کے پرووائڈ ہو جائے، آپ کو وہ چیز، اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی. میرے بھائیو، بڑی دقت کے ساتھ آپ تک یہ اسلام پہنچا ہے، بڑی پریشانی کے ساتھ آپ تک یہ شریعت پہنچی ہے، بڑے جانفشانی اور قربانی کے بعد آپ تک یہ قرآن پہنچا ہے. بھلے ہی ہمیں اس کی اہمیت معلوم نہ ہو، بھلے ہی ہمیں مساجد کی ادب و احترام، مدارس کی، مکاتب کی فکر نہ ہو، شعور نہ ہو، وہ ہماری نادانی ہے، ہماری بد نصیبی ہے. ورنہ آپ کے اس اسلام کی حفاظت کے لیے حضرت خباب بہت ہی کمزور تھے. ان خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹا دیا گیا تھا، پیٹھ سے نیچے سے ان کے چربیاں پگھل کر وہ ختم ہو گئی تھی، گوشت جل گئے تھے، صرف ہڈی باقی تھا. ایک
موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ خباب مجھے ذرا بتایا جائے، تم بتا سکتے ہو اس امیر المؤمنین کی کرسی پر سب سے زیادہ کون حقدار ہے بیٹھنے کا؟ بلال حبشی نے کہا کہ اس کرسی پر مجھ سے بہتر، حضرت خباب نے یہ کہا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں اے خباب، اس کرسی پر تم نہیں، زیادہ حقدار بلال حبشی کو ہے۔ 18 سال کی عمر میں وہ غلام مسلمان بنتا ہے، اور مسلمان بننے کے بعد کتنی ساری دقت اور پریشانیوں کو برداشت کر کر وہ آیا ہے، اپنے بستی کو چھوڑ کر آیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر کے یہاں تک پہنچا۔ اس لیے اس کرسی پر زیادہ حق اگر کوئی رکھتا ہے بیٹھنے کا تو اس کا نام بلال حبشی ہے۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی نظر میں ہوگا، میری نظر میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ دقت اور پریشانیاں، ان سے زیادہ مظالم میں نے برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ڈو یو ہیو اینی پروف؟ تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ حضرت خباب نے کہا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو پروف۔ وہ پیچھے سے اپنے کرتے کے دامن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، ہڈیاں، گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، یہ اسلام کی یہ کلمے اور اسلام کی شریعت کی محبت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ اے امیر المؤمنین، مجھے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ کہو کہ تمہارے ایک اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ ہمارا معبود صرف اللہ نہیں ہے، ہمارا معبود لات ہے، عزا ہے، منات ہے، دیوی ہے، دیوتا ہے، پرماتما ہے، پرمیشورا ہے، اس نام سے تم بولو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی نہیں، یہ جان چلی جائے میری، لیکن میں کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں کبھی بھی اپنے عقیدے کے اندر کسی اور ڈپلیکیٹ خدا کو شریک نہیں کروں گا۔ پیسوں میں اپنے ایمان کو ہم سودا کرتے ہیں، الیکشن کے موقع پر ایک چائے میں اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا قیمت ہے اس ایمان کی مسلمانوں؟ جان کی، عزت کی، آبرو کی قربانیاں دے دے کر ایسے پلیٹ میں ہم تک 1450 سال بعد میں آئے ہیں ہم اس دھرتی پر، لیکن اب سے 1450 سال پہلے خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس عقیدے کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ غلط بات ہے کہ ہم اس کو دل سے سمان نہیں کرتے، ہم ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے جیسے اٹھا کر دیکھا چیخیں نکل گئی، انہوں نے کہا کہ ڈھکو اس کو، مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا، کس لیے؟ اسی وحدانیت کے لیے، اسی شرک کی مخالفت کے لیے۔ آج تو ہم لوگ بہت آسانی سے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں، بہت آسانی سے۔ کوئی پیر صاحب آئے، اب انہوں نے